ہم کرتے ہیں ناز اپنے پاکستان کے ہیروز پر، جو بھی ہو پاکستان کا فخر کرتے ہیں ہم اسے اپنے شو میں نشر۔ آپ ہوں کسی بھی شعبہ سے وابستہ اور کرتے ہیں پاکستان کی خدمت، ہم دکھائیں گے آپ کے کارنامے اپنے پروگرام فخر پاکستان ود سلمان لقمان میں، اونلی آن پرائم کینیڈا ٹی وی پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پرائم کینیڈا ٹی وی کے پروگرام فخر پاکستان میں میں ہوں سلمان لقمان۔ میں آج موجود ہوں سرگودا میں، اور آج ہم بات کریں گے بلدیاتی انتخابات جو قریب آ رہے ہیں اس حوالے سے اور جماعت اسلامی کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ جو آج پروگرام کا حصہ ہے ان کا میں تعارف آپ کو کرواتا چلوں۔ جناب ملک محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، جماعت اسلامی کے سینئر رہنما بھی ہیں۔ سر بہت بہت شکریہ، آج آپ نے جو ہے اپنا قیمتی وقت دیا۔ سر کیا سمجھتے ہیں آگے جو بلدیاتی انتخابات ہیں، پشاور کا رزلٹ بھی آپ کے سامنے ہے، تو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں جو بلدیاتی انتخابات ہیں جو سرحد میں ابھی جو کے پی کے میں ہوئے ہیں، اس میں ساری چیزیں تو کھل کر سامنے آ گئی ہیں۔ حکومت نے جو کچھ اپنی کارکردگی کی ہے، لوگوں نے بہت امیدیں وابستہ کی تھیں اور انہوں نے بہت ان کو یقین دلایا تھا، لیکن ان کی بے ترتیبی، ان کا کوئی آپس میں منظم سسٹم نہیں ہے، لہذا ان کا سارا جو بھی جذبے ان کے پتہ نہیں، اب وہ تو ان کو پتہ ہے اور خدا کو جو سامنے چیز آئی ہے اس میں تو انہوں نے قوم کو بڑا مایوس کیا ہے۔ اس کا پہلا تو انہوں نے رزلٹ لے لیا ہے نصرات میں۔ اب جو باقی وہاں صوبہ کے پی کے میں جو صوبے میں باقی چیز علاقے بچ گئے ہیں، ان میں بھی اس سے بھی ان کو زیادہ شکست ہوگی۔ یہ وہ علاقہ ہے ان کا جو ان کا اپنا ہے، پیچھے ان کی صوبائی گورنمنٹ رہی ہے، پھر ان کی خود مرکز میں بھی گورنمنٹ اور سارے ملک پر اوورآل ان کی کنٹرول ہے سوائے سندھ کے۔ اب پنجاب جو ہے، پنجاب میں بھی ظاہر ہے مہنگائی ہے، مسائل ہیں۔ مثلا میں ذمہ آدمی ہوں، کھاد ہے، اب یہ جب سختی کرتے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ چیز بالکل ہی غائب ہو جاتی ہے۔ ان کا نہ کنٹرول ہے اداروں کے اوپر، نہ ان کا تجربہ ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ خراب ہو رہے ہیں۔ لہذا بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اس حکومت کو پی ٹی آئی کو تو کچھ ملنے والا نظر نہیں آتا۔ دوسری پارٹیاں ہیں ان میں ان کو، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جن کو لوگوں نے مسترد کر دیا تھا ان کی کرپشن کی وجہ سے، ان کی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے، ان کے نیشنل اور انٹرنیشنل جو طریقہ کار تھے اس میں ان کی ناکامیوں کے بعد قوم ان کی طرف بڑھی تھی، لیکن انہوں نے مایوس کیا۔ اب باقی بچ جاتی ہیں جو پارٹیاں، ان میں جماعت اسلامی ہے۔ جماعت اسلامی نے ہمیشہ سب سے پہلے تو جی محب الوطنی کا ثبوت دیا ہے، جس میں بنگلہ دیش میں لوگوں کو پھانسی پر چڑھایا، جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ہر حالت میں، اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی اس ملک کے لیے اگر کوئی قربانی کرنے والی پارٹی ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے۔ باقی رہا یہ بلدیاتی حوالے سے کراچی ہے، نہیں کراچی میں ذرا کھینچا ہے نا ہاتھ، جو پیچھے ہاتھ رکھتے ہیں سب کو پتہ ہے، اب وہ اپنا ہاتھ جہاں جہاں کھینچیں گے وہاں کراچی میں تو جماعت اسلامی انشاءاللہ تعالیٰ ان کو کسی بھی جگہ ہلنے نہیں رہے گی۔ پنجاب میں ان کے اثرات ہیں، انہوں نے پراپیگنڈا کر کے مذہبی لوگوں کے خلاف، ہر قسم کے جتنے بھی مذہبی سیاسی بندے ہیں ان کے خلاف پراپیگنڈا کرتے ہیں، اس میں جماعت اسلامی بھی ہے۔ لیکن چونکہ جماعت اسلامی جو ہے یہ ایک پڑھے لکھے اور یہ جو جدید تعلیم ہے اس کے بھی اور مذہبی تعلیم کے دونوں کو سمجھنے والے پڑھے لکھے لوگ اس میں کام کرتے ہیں، جو لاجیکلی بات سمجھاتے ہیں، اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس حوالے سے پر امید ہیں کہ مستقبل میں جتنے زخم کھائے ہیں اس قوم نے، ہم انشاءاللہ اس کو بہترین حکمت عملی سے الیکشن میں جائیں گے۔ باقی رہا سرگودا کا، میں تھوڑا سرگودا کا، جی سرگودا کا بالکل خصوص ہمارا تو سرگودا جی، سرگودے میں جی جو پرانی ہیں، جو ابھی بھی میں چیئرمین رہا ہوں ایم سی 1 کا، تو ایم سی 1 میں ہمارا جماعت اسلامی کا بڑا پرانا ہولڈ ہے۔ میں یہاں ناظم رہا ہوں، ہم نے 2005 میں ڈسٹرکٹ ناظم کا الیکشن لڑا ہے، جس وقت کوئی بھی نہیں کھڑا ہوتا تھا، یہ پرویز مشرف کا دور ہے، کوئی پارٹی نے بھی یہاں مقابلہ نہیں کیا، جماعت اسلامی نے کیا۔ 2005 میں یہاں امیدوار تھا۔ اس کے بعد یہ جو موجودہ جو یونین کونسلیں ہیں وہ 22 یونین کونسلیں ہیں، ایم سی یعنی میونسپل کارپوریشن کی 22 ہیں، اور 10 وارڈ ہیں کینٹ کے۔
کینٹ کے انتخابات ہوئے ہیں، اس میں بھی جس طرح کے حالات ہیں، یعنی نون کو بھی 2 سیٹیں ملی ہیں، پی ٹی آئی کو بڑی کوشش کے بعد 3 سیٹیں ملی ہیں، باقی لوگ آزاد ہیں۔ تو 22 میں جو کارکردگی ہے ان کا، پی ٹی آئی کا تو ایک آدمی تھا پہلے بھی ویسے بھی شہر میں، تو اب جو حالات آ رہے ہیں، جس طرح کا انہوں نے طریقہ کار بنایا ہے، یہ جو ایک طریقہ کار بناتے ہیں پھر دوسرا بناتے ہیں پھر تیسرا بناتے ہیں، اس سے بذات خود پتہ چلتا ہے کہ ان کو کوئی امید نہیں ہے۔ اگر ان کو امید ہو تو یہ کسی بھی طریقے، مثلا 2000 کا بلدیاتی نظام تھا، بہت اچھا تھا، پھر نون والوں نے اس کو تبدیل کر کے یہ اپنا لگایا۔ اب یہ ان کو اگر کوئی امید ہے، کبھی یہ کہتے ہیں کہ جی چیئرمین اور وائس چیئرمین کے لیے ایف اے کی تعلیم ضروری ہے۔ ارے بھائی یہ کیا طریقہ کار ہوا؟ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ تو اس کے لیے کوئی تعلیم کی پابندی نہیں ہے، اور بلدیات میں آ کر آپ چیئرمین اور یہاں آ کر آپ یہ پابندی لگا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ اصل میں الیکشن میں لوگوں کو آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے پلے کچھ نہیں ہے۔ تو اگر یہ انتخابات ہوئے تو انشاءاللہ تعالی اس شہر میں اپوزیشن پارٹیاں ہی اپنا رول پلے کریں گی، یہاں پی ٹی آئی کا کچھ مجھے تو جی نظر نہیں آتا۔ باقی جماعت اسلامی پیچھے ہمارے آئے ہیں، مرکز بڑا اس پہ دلچسپی لے رہے ہیں، سراج الحق صاحب، صوبہ ہمارا، میرے صوبہ ڈاکٹر طارق سلیم صاحب بڑی دفعہ آئے ہیں، پھر ابھی وقار ندیم وڈائش صاحب جو مرکزی ہمارے ذمہ دار ہیں وہ تشریف لائے ہیں کچھ دن پہلے، انہوں نے بڑا زور دیا ہے، ہم انشاءاللہ کینڈیڈیٹ بنا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں جماعت اسلامی اپنا ایک بھرپور رول پلے کرے گی۔ اچھا سر، دوسرا یہ بتائیے گا کہ سراج الحق صاحب گزشتہ دنوں سے جو ہے کافی زیادہ جو کاوشیں ہیں ان کی کہ وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں، لانگ مارچ بھی کر رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، سراج الحق صاحب نے شروع میں پی ٹی آئی کا بہت ساتھ دیا ان کی حکومت سے پہلے، تو کیا وجہ تھی کہ سراج الحق صاحب پھر سائڈ پر ہو گئے؟ اصل میں جی پی ٹی آئی کا ساتھ ہم نے تو الیکشن اپنا لڑا ہے، بعد میں مل کر یہ ایک امید تھی ان کی، جو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، جو انہوں نے امیدیں دلائی تھیں، ہمیں بھی یہ امید تھی کہ یہ نئے آدمی ہیں، جذبے کے ساتھ آئے ہیں، تو ان کے ساتھ کام کیا ہے، لیکن کیونکہ وہ جو بعد میں تو پھر وہ سارا جو کچھ ہے وہ سارا کھل کے سامنے آ گیا ہے، اس لیے پھر ہمارا ان کے ساتھ رہنے کا کوئی بنتا نہیں۔ اچھا سر، یہ بھی بتا دیجیے گا کہ مہنگائی کا جن آپ کے سامنے بے قابو ہے، ہر طرف ٹیکس لگا دیا گیا ہے، بل اتنے زیادہ آ رہے ہیں، جبکہ خان صاحب نے حکومت سے پہلے جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تب انہوں نے خود بل جلائے تھے، جی یہ بل زیادہ ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں اس بیچاری عوام کا کیا قصور ہے؟ دیکھیں جی، عوام کا بیچاری کا قصور کیا ہوگا جی، غریب آدمی بیچارہ، غریب کیا جی، اب تو جو امیر ہیں کاروباری لوگ ہیں، ہمارے خود دوست ہیں بڑے بڑے کاروباری لوگ ہیں، وہ بھی پریشان ہیں۔ ایک تو کرونا کی وجہ سے بھی حالات خراب ہوئے ہیں، پھر ان کو بھی ترتیبی، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، پرانی پارٹیاں جو ہے نا ان میں بھی خرابیاں بہت زیادہ ہیں، ان کی خرابیوں کی وجہ سے یہی آئے ہیں، لیکن ایک ہے کہ ان کو یہ پتہ تھا کہ کس طرح کام کرنا ہے۔ ان کو میں اگر ایک مثال دوں کہ ہم نے شہر جانا ہے تو یہ تو پی ٹی آئی والوں کو تو گھما کے سارا ادھر ادھر تو پھر شہر لے کے جائیں گے، ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ راستہ ادھر جاتا ہے۔ اس لیے یہ تو کوئی ان کی کوئی جو مہنگائی، لا اینڈ آرڈر، یہاں ڈاکے یعنی ایسی جگہ پر پڑ رہے ہیں، اور کوئی کسی حوالے سے بھی یعنی کوئی ایک چیز بھی بتانے کے لیے نہیں ہے جو عوام کے لیے، اور لوگ خودکشیاں اور ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں، اور اس مہنگائی اور اس کا اگر اس کو میں کہوں کہ اگر کوئی انٹرنیشنل ایجنڈا ہے تو پھر اس سے جب اس سے حالات خراب ہوں گے تو 2 چیزیں پیدا ہوں گی، ایک بے حیائی پیدا ہوگی، ایک کرائم پیدا ہوگا، اسٹریٹ کرائم بھی پیدا ہوگا اور دوسرے بھی اور وہ ہو رہے ہیں، اور حکومت اور جو لوگ جو قوتیں ہیں جو اس ملک کو صحیح طریقے سے چلا رہی ہیں وہ اس کو غور کریں کہ آخر ایسا نہ ہو جیسے قازقستان میں یہ اب ہو رہا ہے۔ اچھا سر، یہ بھی بتا دیجیے گا کہ آپ کے سامنے گزشتہ دنوں مری کا افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اور کیا سمجھتے ہیں یہ کس کی نااہلی ہے؟ اتنا بڑا واقعہ ہوا، اتنے لوگوں کی جانیں گئیں، بچے فوت ہوئے، وہاں پر خواتین کے ساتھ کافی زیادہ جو ہے وہاں پر سلوک اس طرح کا کیا گیا، تو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، مری والا واقعہ ایسا ہے، سچی بات یہ ہے کہ یہ تو بڑا دکھ اور تکلیف دہ عمل ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے نا، چلو حادثہ ہو گیا ہے، لوگ دیکھتے ہیں ہم مارے جاتے ہیں، اس بے بسی سے لوگ سہک کے مر گئے ہیں، اور کسی نے بھی اب ان کو نظر نہیں آ رہا کہ کوئی اچانک تو واقعہ نہیں ہوا، کوئی ایکسیڈنٹ تو ہوا نہیں، بھائی لوگ جا رہے ہیں، آپ ان لوگوں کو روکیں، ادھر نہ جانے دیں۔ میں عرض کہوں کہ کسی بھی حوالے سے یہ 100% نااہلی ہے،
اور جو ذمہ داران لوگ ہیں، جو اس ملک میں کبھی بھی کسی کو سزا نہیں ملی، جنہوں نے ملک توڑا تھا مشرقی پاکستان، ان کو کچھ نہیں ہوا۔ تو اس لیے اگر یہ بیچارے بچے عورتیں سسک کے مر گئے ہیں تو یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، اس کو آئے گئے نہ کر دیں، اس کے اوپر ضرور ذمہ داران کو سزا دیں۔ سر آخر میں کیا پیغام دیں گے آپ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو؟ میں یہ عرض کروں گا جی، ایک تو میری گزارش ہے کہ ہم متحد ہو گئے، آپس میں متحد ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے جی، ہم ضرور غور کریں کہ بھئی ہم نے ایک ملازم رکھنا ہے یار 4 کلاس کا، یا چوکیدار یا ڈرائیور رکھنا ہے، ہم کتنی تحقیق کرتے ہیں۔ آپ نے ووٹ دینا ہے، آپ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بندہ جو ہے یہ کیا کرے گا۔ تو ہم 3 کینڈیڈیٹ تھے جی اپنے حلقے پہ، میں نے کہا تھا کہ گلی کے باہر ہم تینوں جا رہے ہوں نا تو ہمارے پاس ایک لاکھ آپ لوگوں کے پاس ہو، ہم تینوں کینڈیڈیٹ بیٹھے ہوں، جہاں جس کو آپ ₹1,00,000 دے کے جائیں گے نا کہ واپسی پر مل جائے گا، اسی کو ووٹ دے دیں۔ تو بھائی ₹1,00,000 کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے اگر ہم نے نہیں کیا تو یہ اب جدھر حالات جا رہے ہیں خدا نخواستہ ہم ہماری نسلیں ساری بھگتیں گی جی۔ بہت شکریہ جی۔ ملک محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جماعت اسلامی کے سینئر رہنما ہے، سرگودا سے ان کا تعلق تھا۔ انہوں نے آج جو ہے بڑی اچھی گفتگو کی۔ ان کا کہنا تھا کہ جو مری والا واقعہ ہے، اگر حکومت کی جانب سے یا انتظامیہ کی جانب سے پہلے لوگوں کو روک دیا جاتا، وہاں پر گاڑیوں کی اتنی زیادہ تعداد نہ بڑھائی جاتی تو شاید یہ افسوسناک واقعہ نہ پیش آتا، کیونکہ پارکنگ کا بھی بہت بڑا مسئلہ تھا۔ ذرائع کے مطابق وہاں پر پارکنگ کم تھی، گاڑیاں زیادہ تھی، کیونکہ جب ٹریفک جام ہوا نہ گاڑی آگے جا سکی نہ پیچھے جا سکی، سنو فال اتنی زیادہ تھی جس وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا۔ جبکہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ بلدیاتی انتخابات کو اس مرتبہ جو ہے جس طریقے سے بھی ہو وہ جیتے، اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی کے اوپر قابو پانے کے لیے کہنا تھا عوام کو جو ہے ہر چیز کو دیکھ کر ووٹ کاسٹ کرنا ہوگا تاکہ مزید لوگوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ امید ہے فخر پاکستان پروگرام پسند آیا ہوگا، انشاءاللہ دوبارہ دوسرے پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ تب تک دیکھتے رہیے پرائم کینیڈا ٹی وی۔ فخر پاکستان، مجھے اور کیمرہ مین عبداللطیف کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔ ہم کرتے ہیں ناز اپنے پاکستان کے ہیروز پر، جو بھی ہو پاکستان کا فخر کرتے ہیں ہم اسے اپنے شو میں نشر۔ آپ ہوں کسی بھی شعبہ سے وابستہ اور کرتے ہیں پاکستان کی خدمت، ہم دکھائیں گے آپ کے کارنامے اپنے پروگرام فخر پاکستان ود سلمان لقمان میں، اونلی آن پرائم کینیڈا ٹی وی پر۔